لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما عندكم ينفد وما عند الله باق مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا یہ انتہائی بڑا فضل اور اس کی عنایت ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے دسترخوان کرم پر دعوت دیتا ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کے عنوان سے کہ جن ہستیوں کو خود پروردگار عالم نے پاک رکھا ہے اور ایسے پاک رکھا ہے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایام اور یہ دن، یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے خاص طور سے اہل بیت اطہار کے ذریعے سے اپنے چاہنے ماننے والوں تک یہ پیغام پہنچوایا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی زبانوں کو جتنا زیادہ ہو سکے میرے ذکر سے معطر رکھو۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دن میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اور استغفار کا طریقہ کیا ہو، کیفیت کیا ہو، الفاظ کیا ہو؟ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہوں، واسألہ التوبہ، اور توبہ کا، اس کی طرف پلٹنے کا سوال خود اسی کی ذات والا صفات سے کرتا ہوں۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ تو کبھی پروردگار عالم ہر نماز کے بعد ہمیں یہ دعا سکھلا رہا ہے اس مہینے کے اندر کہ کہو یا من ارجوہ لکل خیر وآمن عند سخطہ کل، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ۔ یہ جملے دیکھیے امام معصوم علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائے ہیں کہ اے وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرے، اور وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو اسے سوال نہ کرے، اے وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے پہچانے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے پہچانے بھی نہ۔
یہ کریم رب ذوالجلال کی عطائیں ہیں کہ وہ اپنے دسترخوان کرم پر بلاتا ہے. اور عزیزان محترم، یہ میں نے جملے جو دعائیں ماہ رجب کی جو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں، اس دعا کے الفاظ کا سہارا اس لیے لیا کہ دعا کیا ہے؟ مانگنا، سوال کرنا، تقاضا کرنا اپنے رب ذوالجلال سے، اپنے پالنہار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے رب سے، اپنے خالق حقیقی سے کچھ مانگنا، کچھ سوال کرنا، کچھ طلب کرنا. ہے دنیا کے اندر بہت سارے، بلکہ زیادہ تر وہ لوگ کہ جو بس اللہ سے مانگتے ہیں. یہ تو اللہ نے نماز واجب کر دی تو دینا ضروری ہے. اس کی عبادت کرنا، اللہ نے کچھ چیزوں کو واجب رکھا کہ اتنا تو تیرے جینے کے لیے ضروری ہے، اتنا تو تیری زندگی کے اندر یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ واجب رکھ دی اللہ نے کہ تو چاہے نہ چاہے تیرے لیے، چونکہ یہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھ پر واجب کر رہا ہوں، کہ اگر نہیں کرے گا تو اس کا نقصان کیا ہے. بہرحال وہ روایتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ انسان کی جان کا اس کو جو پروردگار عالم نے زندگی عطا کی ہے اس کی زکات کیا ہے؟ یہ عبادت، یہ نماز. یہ پروردگار عالم نے جو اسے زندگی اور وجود عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے وہ جو چیز جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاری ہے وہ نمازیں. لیکن عزیزان محترم، اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں نے اپنے آپ کو روک لیا. میں آپ کو جوڑے رکھنا چاہتا ہوں سوال سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا اور تقاضا رکھنے کے ساتھ میں آپ کو جوڑے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کی رات جس ہستی کی ولادت کی شب ہے یہ وہی ہے کہ جسے حسین ابن علی نے اپنے خدا سے مانگا ہے. ایک عام انسان ہے جو کسی سے سوال کرتا ہے، کہ ایک شخص ہے جو اللہ سے مانگتا ہے. دیکھیں، اللہ نے جو اپنے بندوں کو عبادتوں کے عوض اجر عطا کرنا ہے نا، اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا اس کی معرفت کو دیکھتے ہوئے دی جائے گی. جتنی زیادہ بڑی معرفت ہوگی، چھوٹا عمل بھی اس بڑی معرفت کی وجہ سے بڑا اجر لے آئے گا. لیکن اگر عمل زیادہ ہے لیکن معرفت کم ہے، ایمان میں کمی ہے، عقیدے میں کمی ہے، تو وہ بڑا عمل بھی اس کو مختصر ثواب دے پائے گا. یعنی کہ ہر شخص کے عمل کو جزا اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے، اس کی معرفت کو دیکھتے ہوئے، اس کے عقیدے کو دیکھتے ہوئے دی جائے گی. خیر، اب یہ ایمان اور عقیدے کا تعلق عقل سے ہے، عقل کا تعلق علم سے ہے، علم کا تعلق یقین سے ہے، اور بات اس طرح سے آگے بڑھے گی. لیکن ہم اس جانب ابھی نہیں جا رہے، صرف آپ کو ایک سکیچ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو جس طرح سے الگ الگ معرفت رکھنے والے کا الگ الگ عمل الگ الگ جزا لے کر آتا ہے، اسی طرح سے الگ الگ شخص جو ہے، الگ الگ اشخاص جو ہے، افراد جو ہے، انسان جو ہے، جن کی اصناف الگ ہے، ان کے گروہ الگ ہیں، انسان کے مزاج الگ ہیں، انسان کی طبیعتیں الگ ہیں، انسان کی معرفت الگ ہے، انسان کا قرب الہی الگ ہے، بہت سارے انسان ہیں. تو ہر انسان کی جو دعا ہے نا اس کی کیفیت بھی الگ ہے. آپ نہیں دیکھتے جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اذن دخول پڑھتے ہوئے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بس کتاب کھولی، اذن دخول ریڈ کیا، اندر چلے گئے. ٹھیک، کچھ لوگ تو اذن دخول بھی نہیں پڑھتے، تو ان سے بہتر ہے کہ جو اذن دخول تو پڑھ کر اندر جا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی اذن دخول پڑھنے والے افراد نظر آتے ہیں کہ جو اذن دخول کے الفاظ پڑھتے ہوئے روتے روتے غش کھا کر گر جاتے ہیں. میں مبالغہ آرائی سے بالکل کام نہیں لے رہا، ایگزیجریشن بالکل نہیں کر رہا. ایسے ہمارے پاس واقعات القصص والخواطر، شیخ عبد المحتدی بحرانی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے کہ کون سے وہ عالم تھے کہ جو دروازہ باب نجف اشرف مولا کائنات علیہ السلام کی زری کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور اذن دخول پڑھتے پڑھتے غش کھا کر گر جاتے تھے. لوگ انہیں اٹھا کر باہر لے جاتے تھے، پھر وہ ہوش میں آتے تھے، پھر اندر آتے تھے، دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھتے تھے، پھر گر جاتے تھے. نہ جانے کتنی مرتبہ ایسے ہوتا تھا. تب کہیں جا کر ایک مرتبہ ضریح مقدس پر مشرف ہوتے تھے زیارت کے لیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی معرفت اور ان کے ایمان کا انداز اتنا بلند ہو چکا ہے. نہیں معلوم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کیسی معرفت اسے نصیب ہو گئی ہے کہ الفاظ اذن دخول ان کی روح پر اور ان کی جسم پر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اس انداز سے اثر انداز ہو رہے ہیں کہ ان الفاظ کو برداشت نہ کر پا کے انسان گر رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، غش آ رہا ہے.
کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. اب ذرا سوچئے, میری دعا ہے, ایک آپ کی دعا ہے, ایک ہمارے والدین کی دعا ہے, ایک کسی متقی پرہیزگار کی دعا ہے, ایک عابد و زاہد کی دعا ہے, ایک کسی نبی کی دعا ہے, ایک کسی امام کی دعا ہے, ایک اس کی دعا ہے جو رسول کے دوست پہ سوار ہوا, رسول کی زلفوں سے کھیلتا رہا, رسول کی جب پشت پہ حالت نماز میں سوار ہو گیا تو رسول کا سجدہ طولانی ہو گیا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین ابن علی پشت رسول پر ہے اور رسول کا سجدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ذکر الہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ حسین جب اللہ کی بارگاہ میں مصلی عبادت کو بچھا کے وقت نماز تہجد اللہ سے اگر کچھ مانگے وہ کیا شے ہوگی؟ وہ دروازہ کی جو دروازہ کائنات کو تقسیم کرنے کا دروازہ ہے, خود مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی زیارت کا یہ جملہ ہے, ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اے میرے آقا مولا حسین, اے میرے ابا عبداللہ آقا, اللہ کا ارادہ جب اپنے نفوذ کی طرف جانا چاہتا ہے, وقوع پذیر ہونا چاہتا ہے, جب اللہ کے ارادے ایگزیکیوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اس کے ارادے اپنے پائے تکمیل کو پہنچنا چاہتے ہیں, تو وہ ارادے اللہ کے پہلے آپ کے در پر نازل ہوتے ہیں اور آپ کے در سے کائنات میں بڑھتے ہیں. رزق اللہ جب بانٹنا چاہتا ہے پہلے آپ کے در پر نازل کرتا ہے, آپ کے در سے کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. اللہ جب اپنے بندوں کو علم کی بھیک عطا کرنا چاہتا ہے وہ پہلے آپ کے در پر نازل ہوتا ہے, آپ کے در سے کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ملتا سب کو آپ کے در سے ہے, مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کا قرب حاصل کریں, بہت کم لوگ. تو اب اس بات کا اندازہ کیجئے, جسے کائنات کو جس در سے آتا ہو, کائنات جس در سے لے کر جائے, کائنات جس در پر سواری ہو, وہ در حسین کا ہے. اور جو حسین اللہ کا سوالی بن کر مانگے اسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے, سلام اللہ علیہا. کیا ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے سکون کا باعث بنے. کون ہے بی بی سکینہ؟ دختر ہے آقا حسین علیہ السلام اور جناب رباب سلام اللہ علیہ کی. بڑی عظیم خاتون نہیں ہے بی بی ام رباب, بی بی رباب سلام اللہ علیہ. خاص طور سے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عقد ہوا, کن کی بیٹی ہے بی بی رباب سلام اللہ علیہ؟ امرؤ القیس, بہت بڑا ادیب, بہت بڑے شاعر. ان کی شاعری اور ادبیات کی فیلڈ کے اندر اور اس مجال کے اندر ان کی بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ ان کے لکھے ہوئے قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر معلق ہوتے تھے, اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو معلق ہوتے تھے قصیدے, ان قصیدوں کو, ان قصائد کو معلقات کہا جاتا تھا, اور ان معلقات کی تعداد 7 تھی. اسی وجہ سے معلقات کو معلقات سبعہ بھی کہا جاتا ہے. وہ 7 قصیدے کہ جو بیسٹ قصیدے ہوتے تھے عرب کے اندر, انہیں معلق کیا جاتا تھا, لٹکایا جاتا تھا, آویزاں کیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ. اور امرؤ القیس وہ شاعر تھے, امرؤ القیس وہ ادیب تھے, امرؤ القیس وہ ماہر ادبیات تھے کہ 7 کے 7 قصیدے ان کے اکیلے کے لکھے ہوئے ہوتے تھے. اور اب ذرا سوچیے فصاحت و بلاغت کا انداز کیا ہوگا, بات کرتے ہوئے کیا ان کی زبان سے موتی بکھرتے ہوں گے, پھول نچھاور ہوتے ہوں گے. بات, اچھا انسان اور میں اور آپ, کیوں کیا کہا جاتا ہے, کم الفاظ ہو کثیر معنی ہو. انسان الفاظ اپنے زبان سے کم الفاظ نکالے, ایسے اتنے کم الفاظ نکالے کہ بس کم بات کر کے معنی پورا پہنچا دے سامنے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کنسائز کر کے بات کرنا, کمپریہینڈ کر کے بات کرنا, جس کو بہت مشکل کام ہے. لیکن امرؤ القیس آپ کی بیٹی ہے بی بی رباب, بی بی رباب سے مولا حسین علیہ السلام کا عقد ہوا, اور پروردگار عالم نے 2 اولادیں عطا کی ہے مولا حسین علیہ السلام کو بی بی ام رباب سے. ایک اولاد کا نام ہے جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ, اور ایک کا نام ہے علی اصغر. یہ یوں تو اس میں کوئی شک نہیں
کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے. خود اس شہزادی کی، اس آقا زادی کی، اس پاک طیب و طاہرہ بی بی کی سلام اللہ علیہا، اس باب الحوائج شہزادی کی، باب الحوائج شہزادی کیوں کہا ابھی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن اس باب الحوائج شہزادی کی وجود میں، ان کی تاریخ ولادت میں، ان کے تاریخ ولادت کے سن میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے مورخین میں. لیکن جتنا بھی اختلاف پایا جائے یہ تو طے ہے، ہمارے پاس اور دوسری روایتیں تو ہیں کہ جن روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پروردگار عالم مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا تو میں 100 کی 100 بیٹیوں کا نام اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی پر رکھتا، اور پروردگار اگر مجھے 100 بیٹی عطا کرتا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کا نام اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر رکھتا. اور ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے کہا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا جو اسم گرامی ہے دراصل ان کا نام تو فاطمہ ہی ہے، لیکن سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سکون دینے والی ہے. رقیہ، اب دو شخصیتیں، دو نام، ایک بی بی سکینہ ایک بی بی رقیہ. اب کچھ مورخین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ بی بی رقیہ دو الگ الگ بیٹیاں ہیں مولا حسین علیہ السلام کی. کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے، اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بیٹیاں مولا حسین علیہ السلام کی کون کون سی ہیں؟ یا فاطمہ ہے، یا سکینہ ہے، اور کسی مورخ نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، کسی مورخ نے 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اور جس مورخ نے 4 بیٹیوں کا ذکر کیا اس نے یہ کہا ہے کہ 3 بیٹیاں اس نام سے ہیں اور ایک بیٹی کا نام تاریخ میں نہیں ملتا. تو یہ بہرحال ہمارے تاریخ کے اندر، ہمارے ہسٹری کے اندر وہ جو ہرڈلز تھے، وہ جو پرابلمز تھی کہ جن کی وجہ سے ہماری تاریخ ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے پوری طرح سے، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں. اور کچھ مسائل کیا ہیں؟ خود دشمنان دین نے ہماری تاریخ کے اندر ایسے رد و بدل کیے ہیں کہ جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کا نقطہ تھا اسے بدل دیا اس کوشش میں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی فضیلت چھپ جائے یا ڈھک جائے یا کوئی برا پہلو سامنے آ جائے، جس میں کئی ایک جگہ پہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی دختر اور ان کی بنات اور ان کی بیٹیوں کے اعتبار سے ایسے افراد سے نکاح کیے جانے کے بارے میں تاریخ میں کچھ باتیں اور کچھ خبریں جن کو میں افواہ کہوں گا اپنے اعتبار سے پھیلا دی ہیں اور ان کو بیجا تاریخ میں ایڈ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کے کہا جا سکے یا کوئی بھی فضیلت سے ہٹ کے کوئی پہلو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت کے برخلاف منسوب کیا جا سکے، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے ان کی طہارت کا وعدہ کیا ہے اور انہیں پاک رکھنے کا وعدہ کیا. یہی وجہ ہے کہ دوسرے ایسے اشارے ہمیں تاریخ کے مل جاتے ہیں، ہسٹری سے مل جاتے ہیں، روایتوں سے مل جاتے ہیں کہ جس کے بعد یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ وہ جو بات آئی تھی تاریخ کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی اور غلط تھی. اب آپ جتنے بھی اختلافات لے لیجئے، چاہے مولا کی بیٹیوں کے ناموں میں اختلاف ہو، چاہے مولا کی بیٹیوں کی تاریخ ولادت اور سن ولادت میں اختلاف ہو، لیکن اتنا تو طے ہے کہ ایک خرد سالہ، ایک کم سن بچی، ایک کم سن بیٹی مولا حسین علیہ السلام کی ایسی بھی تھی کہ جس نے مدینہ منورہ سے سفر کیا ہے، آقا حسین علیہ السلام کے اس لشکر کے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ چلی ہے کہ جو مدینہ سے چلا اور مکہ پہنچا اور مکہ سے چلا اور کربلا پہنچا، انہیں روکا گیا. اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جو 4 سالہ بیٹی ہے کہ جس نے ساری کی ساری راستے کے اندر ہونے والے واقعات کو دیکھا. اور بیٹی کس کی ہے؟ آقا حسین علیہ السلام کی ہے. پروان کس گھر میں چڑھ رہی ہے کہ جو آیتوں کے نزول کا خانہ وادہ ہے، جس میں وحیوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر آیتیں نازل ہوئی ہیں جو وارث قرآن کا در ہے، اس وارث قرآن کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس گھر میں ایک کنیز اگر پروان چڑھ جائے تو بات نہ کرے بجز اس کے کہ سوال کیا جائے کوئی بھی جواب آئے قرآن کی آیت سے؟ تو جس گھر کی کنیز فضہ جیسی ہو اس گھر کی مالکن جناب سکینہ، ان کا کیا عالم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بی بی کو جلیل القدر اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دیا ہے علماء کرام نے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کون ہے. تو اتنا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بی بی کا نام چاہے فاطمہ ہی ہو، لیکن سکینہ اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آقا حسین ابن علی علیہ السلام کو سکون دینے والی.
سورۃ النحل کی وہ آیت تھی کہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے ابتدا سرنامہ کلام میں حاصل کیا. وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ باقی رہے گا. مگر عزیزان محترم میں قرآن کریم کی اور آیت بھی ہے جو کہتی ہے وباقیات الصالحات خیر لکم، اور تمہارے لیے باقیات الصالحات ہیں جو تمہارے لیے خیر ہے. باقیات الصالحات کے معنی کیا ہے؟ مال چھوڑ کر گئے تو کیا یہ باقیات الصالحات ہے؟ نہیں. بڑی اراضی چھوڑ کر گئے تو کیا وہ ہے باقیات الصالحات کا؟ نہیں. بڑی سی گاڑی چھوڑ کر گئے وہ باقیات الصالحات میں نہیں ہوگا. تو پھر کیا باقیات الصالحات میں ہوگا؟ علماء کرام نے مختلف انداز سے بیان کیا، مگر ایک بات اور روایت کے اعتبار سے سمجھ میں آئی کہ جس میں بیان ہوا باقیات الصالحات سے مراد وہ تربیت یافتہ بیٹیاں ہیں کہ جو انسان اپنے بعد چھوڑ کر جاتا ہے. ایسی بیٹیاں کہ جو باقیات الصالحات ہوں، صالح ہوں، باقی ہوں، اور اپنے والد یا والدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایسے کام کریں کہ وہاں جو ملائے اعلیٰ میں پہنچ گئے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اس دنیا سے منتقل ہو گئے تو ان کی ثواب کا سلسلہ نہ رکنے پائے. مگر یہ تو عام افراد کی بات ہو رہی ہے. اگر بات آقا حسین علیہ السلام کی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب روتی ہوئی دکھائی دی، مولا حسین علیہ السلام نے روک دیا، کہا میری بیٹی ابھی تیرا بابا زندہ ہے، ابھی نہ رونا، اس لیے کہ اگر تو ابھی میرے ہوتے ہوئے روئے گی تو تیرا رونا تیرا بابا دیکھ نہیں سکتا. مولا حسین علیہ السلام، اچھا اب ہم اور آپ کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت اور ہمارا کیا تقابل؟ آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے نا وہ بہت بلند ہے، عام لوگوں سے، غیر معصوموں سے بہت بلند ہے. وہ معصوم ہیں، وہ سکھانے کے لیے آئے، ہم سیکھنے کے لیے آئے. لیکن اذان محترم ہم اور آپ جب ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان سے کتنا پیار ان پر نچھاور کرتے ہیں. ذرا وہ سوچئے کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کہ جن کے دل کا ارمان کیا ہے، وہی جو مصلی عبادت پر بیٹھ کر وقت تہجد خدا سے مانگا، یہ حسین کے دل کا ارمان ہے. مولا حسین علیہ السلام کے دل کے ارمان کا نام ہے سکینہ سلام اللہ علیہا. کتنی محبت ہوگی، کہتے کہ نہ رونا. مولا حسین علیہ السلام بچپن کے عالم میں رسول اکرم نے، ابھی حسین ابن علی بہت کم سے ہیں، رسول مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کسی بچے کو روتا ہوا سنا، کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، اپنے ایک صحابی کو بلایا، جلدی سے ادھر آؤ، فوراً سے جاؤ، اس بچے کو خاموش کراؤ. کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ کہا اس بچے کا رونا مجھے اذیت دے رہا ہے. کہ یا رسول اللہ بچہ رو رہا ہے. کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اذیت؟ کہا اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے، میں نہیں سن سکتا حسین کا رونا. اب ذرا سوچئے مولا حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹی نہ رونا، اس لیے کہ تیرے رونے سے تیرے بابا کو اذیت ہوتی ہے. ہاں مگر جب تیرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو تیرا حق ہوگا سب سے پہلے کہ تو اپنی بابا پر آنسو بہائے. یعنی کہ اپنی بیٹی کو رونے سے منع نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ پھر انداز کیا ہے. آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ابھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی طرف جانے باتیں، مگر پہلے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امراء القیس کون؟ امراء القیس بہت بڑا ادیب، بہت بڑا شاعر، ماہر، ٹھیک، فصاحت و بلاغت کی انتہا، معلقات سبع کا آپ نے حوالہ سنا. اب بی بی رباب سلام اللہ علیہا، فصاحت و بلاغت کا ان کا بھی کوئی جواب نہیں. ظاہر سی بات ہے باپ سے، ظاہر سی بات ہے کہ باپ سے وراثت کے اندر فصاحت و بلاغت ملی ہے. اشعار کا لکھنا، ادبیات کی مہارت کا رکھنا، فصیح اور بلیغ کلام فرمانا. آقا حسین علیہ السلام سے عجیب وفاداری ہے بی بی رباب کی. بی بی نے ابن زیاد کے دربار میں جب آقا حسین علیہ السلام کا کٹا سر مطہر تشت میں رکھا ہوا دیکھا ہے، وہیں پر مرثیے کے کچھ اشعار پڑھے ہیں، اور ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ ہم آپ سے جدا ہو گئے، اب نہیں معلوم آپ سے ملاقات کب ہوگی. آپ کا بہتا ہوا ناحق خون کربلا کی زمین پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کی شہادت کا جو غم اور یہ جو داغ ہے وہ میرے دل پر اب قیامت تک رہنے والا ہے، کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے. اور بھی اس کے کچھ اشعار اور بند تھے، مصرے تھے. اور لیکن عزیزان محترم اندازہ کیجئے ذرا اس بی بی کی وفا کا، کہ بی بی اتنا روئی ہے
خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت فرمائی ہے کہ بی بی رباب ایسی وفادار تھی. یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی رباب سلام اللہ علیہ جو مادر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہیں, زوجہ امام حسین علیہ السلام, ان کی وفاداری کا حوالہ دیتے ہوئے چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے اتنا روئی ہے شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے. اتنا روئی ہے, آنکھوں سے آنسو کا خشک ہو جانا یہ کوئی چھوٹی تعبیر نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی تعبیر نہیں. لیکن عزیزان محترم, بی بی مدینہ آنے کے بعد 1 سال بھی مکمل زندہ نہ رہ پائیں کربلا کے واقعے کے بعد, اور جب تک بیٹھی رہی, جب تک زندہ رہی, مدینہ میں سائے میں نہ آئی. کیوں؟ کہہ کے آئی تھی اے میرے والی, جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے, یعنی جب رہائی پائی, رہائی پانے کے بعد اپنے پیاروں کی پھر زیارت کے لیے کربلا آئے, 40 کا موقع, اور اب جب زیارت کرنے کے بعد یہاں سے واپس پلٹ رہے نا اپنے وطن, تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہر بی بی کو اکٹھا کیا, جمع کیا. آخر میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو آقا حسین کی قبر پر لیٹی ہوئی ہے, لپٹی ہوئی ہے, اور ایک مرتبہ قریب جا کر شانے کو ہلایا, کہا اے ام رباب, یہ قافلہ وطن کی طرف کوچ کرنے لگا ہے, چلیے کہ واپس وطن کی جانب واپسی ہے. بی بی رباب فرماتی ہے کہ شہزادی بنت علی, اب میرا مدینہ جا کر کیا فائدہ ہے, میرا تو کچھ مدینہ میں نہ رہا, اب جو میرا ہے میری ساری کمائی یہی ہے, میرے والی اسی جگہ اسی قبر میں دفن ہے, میرا بیٹا علی اصغر اسی قبر میں میرے والی کے سینے پہ سوتا ہے, اور میری ایک بیٹی سکینہ کہ جو شام کے زندان کے اندر دفن ہے. اب میرا مدینہ جا کر کوئی فائدہ نہیں, مدینہ میں کون ہے میرا. مگر جب بہت اصرار کیا تو چلیے, مگر ایک وعدہ کرتے ہوئے چلیے میرے والی, میں آپ کی قبر کو تپتی دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں, یہ وعدہ کرتی ہوں آپ کی قبر پر کہ کبھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور کیسے اپنے وعدے کو پاس رکھا ہے بی بی نے. جب بہت زور دیا, ماں کے عنوان, باپ بیٹے کے عنوان سے نہیں, امام بن کر خاموش ہی تھی, لیکن کہا نہیں تھا اپنی زبان سے, بس خاموش رہے تھے. اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا مولا سید سجاد نے. بی بی رباب سمجھ گئی کہ تو اب امام بن کر مجھے حکم دے رہا ہے, تو اب کیا کریں, ایک جانب امام کا حکم, ایک جانب امام سے کیا وعدہ کہ پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لینا, اور بس یہ کہہ کر گری ہے, اور اسی انداز سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی بی بی رباب. لیکن یہ جو پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شکل میں ایک رحمت عطا کی ہے, یہ بیوی معرفت حسین ابن علی علیہ السلام رکھنے والی بیوی ہے. یہ وہ بیوی ہے. اچھا ایک بات اور جناب رباب کے بارے میں رہ گئی. علامہ شیخ ممقانی آل اللہ مقامہ, انہوں نے اپنی کتاب تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ جو سلسلہ روات ہیں, جو روایت کرنے والے افراد ہیں, ان میں سے ایک راویہ جناب رباب سلام اللہ علیہ, وہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کو راوی مانتے ہیں, راوی مانتے ہیں کہ جو حدیث روایت کریں گی ہم اس حدیث کو معتبر جانیں گے, اور اس حدیث کو احادیث کے ذخیرے کے اندر شامل کیا جائے گا. روات حدیث میں سے ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حدیث کی روایت کرنے والا اور اس کے بعد پھر ان پر اعتماد کرنا اور انہیں حدیث کا روایت کرنے والا تسلیم کرنا, جو ان کی شرائط ہے, سچا ہونا, ثقہ ہونا, حافظہ ہونا اور بہت ساری چیزیں, وہ چونکہ پائی جاتی تھی بی بی رباب میں. علامہ ممقانی نے کہا کہ ان کا شمار بھی روات میں سے ہے, روات احادیث میں سے ہے. خیر آ جائیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف, کہ بی بی سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں, آج انہیں کی ولادت کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. مگر میں کیا کروں, جہاں بی بی کے فضائل ہیں وہی فضائل مصائب, اور وہی مصائب فضائل ہیں. یہ کربلا والوں کا ایک عجیب امتیاز ہے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ معرفت مولا حسین علیہ السلام رکھنے والی بی بی, آقا کے مقام کو جاننے والی بی بی, دو بڑی روایتیں ہیں کہ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے ہم تک پہنچی ہیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, سید عبد الحسین نشاپوری نے اپنی کتاب ریحانہ کربلا کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. دو روایتیں, ایک روایت وہ کہ جو دونوں ہی روایتیں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے بیان کی تھی.
کہ ان سے سنا اور ان سے سن کر بیوی روایت کر رہی ہے. پہلی روایت, اور وہ روایت یہ ہے کہ جو حملۃ القرآن ہے وہ عرفاء اہل جنت ہیں. کیا روایت ہے؟ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ. قرآن کے جو حاملین ہیں, قرآن کے جو وارثین ہیں, وارثان قرآن اہل جنت کو پہچاننے والے لوگ ہیں. یا یوں ترجمہ کیا جائے گا اس روایت کا, یا یوں ترجمہ کیا جائے گا کہ جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں, جو قرآن کے حقیقی حاملین ہیں, وہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے, ان کی پہچان خوب رکھیں گے. کسی کو جس کا چہرہ دیکھیں گے دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ یہ اہل جنت ہے اور یہ اہل نار ہے. خیر, تو ایک روایت یہ کہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ, کہ اہل جنت کے عرفاء میں سے ہے کون؟ حملۃ القرآن, یعنی کہ جو وارثان قرآن ہے نا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. مولا کائنات علیہ السلام کون ہے؟ قسیم الجنت والنار, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں مولا حسین, مولا کائنات علیہ السلام ہے نا. یا مولا کائنات علیہ السلام کون ہے؟ قسیم الجنت والنار, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. تو اب اس کے بارے میں بڑی علماء کرام نے بحثیں کی ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام ہوں گے جو کھڑے ہو کر وہاں جنت جہنم تقسیم کر رہے ہوں گے یا نہیں. جنت اور جہنم کی تقسیم کا معیار علی ابن ابی طالب ہے. دیکھا جائے گا علی کی محبت ہے جس کے دل میں اسے جنت میں بھیجا جائے, جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اسے جہنم میں بھیجا جائے. تو دونوں ہی اعتبار سے ملتا ہے. مگر خود جناب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور علی اور اولاد علی, رسول اور اولاد رسول, یہ وہ ہیں کہ جو حقیقی وارثان قرآن ہیں. رسول نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ غدیر ارشاد فرمایا, اس کے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم ان دونوں ہی سے متمسک رہو گے, یاد رکھنا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. ابد حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں ہی چیزیں مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملیں گی. ٹھیک, اب یہاں پر حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ, اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی پھر یہ ہوئے کہ صرف قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچان لیں گے جنتی کو اور جہنمی کو, بلکہ دنیا میں بھی آج بھی جو اہل الجنہ ہے اسے آج بھی وارثان قرآن پہچانتے ہیں, وہ جانتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ وہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس کے اندر امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین کے عزادار, حسین ابن علی اپنے قتل گاہ سے بیٹھ کر تمہیں دیکھتے ہیں, تمہاری چہروں کو دیکھتے ہیں, تمہارے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں, تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے واقف ہیں, اور وہ تمہارے حق میں جب تمہیں دیکھتے ہیں ان کے لیے ان کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے تو وہ تمہارے حق میں دعا فرماتے ہیں. عرفاء حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ, قرآن کے حقیقی وارثان جنت والوں کو پہچانتے ہیں, جنت والوں کو پہچانتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جنت والا وہی تو ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار کو پیار کرنے والا ہوگا, جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ چلنے والا ہوگا. لہٰذا یہ ایک روایت جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی, اور ایک روایت اور ہم تک پہنچی ہے جو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے, اور وہ روایت علامہ مجلسی نے خود اپنی سند کے ذریعے سے بیان کی ہے, اور بکر ابن احنف یہ راوی ہے, اور انہوں نے اس روایت کو بیان کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت امام رضا علیہ السلام, انہوں نے یعنی دختر امام رضا علیہ السلام نے دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی, دختر امام کاظم علیہ السلام نے دختر امام صادق علیہ السلام سے سنی, دختر امام صادق علیہ السلام نے دختر امام باقر علیہ السلام سے سنی, دختر امام باقر علیہ السلام نے دختر امام سجاد علیہ السلام سے سنی, اور دختر امام سجاد علیہ السلام نے سنی یہ روایت جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ سے, اور جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ نے سنی جناب ام کلثوم بنت امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور وہ روایت یہ تھی کہ رسول نے فرمایا, اچھا اب بی بی ام کلثوم نے کن سے سنی؟ اپنے بابا علی سے. اور مولا کائنات علیہ السلام نے کن سے سنی؟ رسالت مآب سے.
رسالت مآب فرما رہے، اور یہ روایت ان کے ذریعے سے پہنچی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بھی اس کی ایک راویہ ہے. کیا فرمایا؟ رسالت مآب فرماتے کہ میں معراج کے سفر پر گیا. جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا تو میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر ایک بہت بڑا قصر تھا، در اور یاقوت سے سجا ہوا، اور اس کا ایک دروازہ تھا کہ جو موتیوں کے ذریعے سے سجا ہوا تھا، اور اس پر ایک پردہ لگا ہوا تھا، اور اس پردے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم، کہ علی جو ہے وہ اس قوم کے ولی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، محمد رسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس قوم کے ولی ہیں. ولی یعنی اس قوم پر اللہ کی جانب سے اختیار رکھنے والے، اولا بانفسہم ہے. ٹھیک، یہ میں نے عبارت دیکھی، اور اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا تھا، اس عبارت یعنی اس جملے کے نیچے ایک اور جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ لکھا ہوا تھا، بخن بخن لشیعت علی ابن ابی طالب، مبارک ہو اور مبارکباد ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو، مبارک ہو علی ابن ابی طالب کے شیعہ کو، علی کو ماننے والے لوگوں کو مبارکباد لکھی ہوئی وہاں پر. رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے میں جب اندر گیا، ٹھیک، یہ روایت رسول فرما رہے، مولا کائنات سے بی بی ام کلثوم سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دروازے کے اندر گیا، تو جیسے میں اندر گیا تو میں نے دائیں جانب اپنے ایک اور قصر دیکھا، اور وہ قصر عقیق کا قصر بنا ہوا تھا، عقیق کا محل بنا ہوا تھا، عقیق سے بنا ہوا. اس کا دروازہ چاندی کا دروازہ تھا، اور اس پر پردہ لگا ہوا تھا، اور اس پردے پر لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ علی وسیع المصطفیٰ، علی وسیع المصطفیٰ. اور پھر نیچے ایک اور عبارت لکھی ہوئی تھی، بشر لشیعت علی بطیب الولادہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو بشارت دے دو، ان کی ولادت کی پاکیزگی کی بشارت دے دو، بشارت دے دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو، کہ ان کی ولادت کو پروردگار عالم نے پاکیزہ رکھا ہے، کی ولادت کو پاکیزہ رکھا ہے. اچھا، مولا کائنات علیہ السلام ہی کو کیوں؟ مولا کائنات علیہ السلام ہی کو کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب تک تو سب آ گئے، جو معاملات دیگرگوں ہوئے وہ رسول کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئے. پروردگار عالم نے اپنے دین کو بھی جب کامل فرمایا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ رسول کی نبوت کے اعلان کے بعد نہیں کیا ہے. غدیر کے دن جب ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہو گیا، کہا الیوم اکملت، آج کے دن میں نے کامل کیا اپنے دین، ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں تمہارے دین سے راضی ہوا ہوں. یعنی کہ جس دین میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو، اس دین سے اللہ بھی راضی نہیں ہے. ٹھیک، تو اللہ تو کیا، محمد مصطفیٰ بھی راضی نہیں ہے، اور اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. اور مولا کائنات علیہ السلام کی جگہ رسول نے غدیر کے میدان میں جس کسی کو بھی بلند کر کے اس کی ولایت کا اعلان کر دیا ہوتا ہے، امامت کا اعلان کرتا ہے، ہم اسے مانتے ہیں. ہم تو رسول اکرم کی نبوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کہ جو رسول نے کہا اسی کو مانتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہم اسی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیے، بات اس سے آگے بڑھ رہی ہے. رسالت مآب فرماتے کہ میں نے اس کے بعد ایک اور قصر دکھا، ایک اور محل دکھا، اور وہ محل بنا ہوا تھا زبرجد کا، گرین ایمرلڈ کا، اور اس پر موتی جڑے ہوئے تھے، یاقوت جڑے ہوئے تھے اس کے دروازے پر جو نیچے دروازہ تھا. اور جیسے ہی رسالت مآب نے دیکھا تو جناب جبریل سے پوچھا، یا جبریل لمن ھذا، یہ کس کا ہے، یہ محل کس کے لیے ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ کہا یا رسول اللہ ھذا لابن عمک علی المرتضی، یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی علی مرتضی کا ہے، اور آپ کے اور علی کے چاہنے ماننے والے شیعوں کا ہے. اور پروردگار عالم، اب مزید یہ روایت آگے کیا کہتی ہے؟ اس روایت کے اندر مزید کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن لوگوں کو پا برہنہ محشور کرے گا اور بے لباس محشور کرے گا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو علی کے شیعہ ہیں. اور پروردگار عالم قیامت کے دن لوگوں کو ان کی امہات کے نام، ان کی ماؤں کے نام سے پکارے گا، لیکن علی کے شیعہ انہیں ان کے
والد اور ان کے باپ کے ناموں سے بلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو پاکیزہ ولادت سے سرفراز فرمایا ہے. پروردگار عالم نے کی ولادتوں کو پاکیزہ رکھا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جو علی کے چاہنے ماننے والے اتنے پاکیزہ کیے گئے ہوں خدا کی جانب سے، اور اگر وہ اپنے آپ کو آلودہ کر دیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، میں اب کن کن چیزوں کی جانب اشارہ کروں آپ کی خدمت میں، لیکن جو آج کل کے حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح اس روایت کے اندر یہ قصر، ایک قصر اس میں دروازہ، اس میں جائیے ایک اور قصر، ایک دروازہ اس میں جائیے ایک اور قصر، اور اس کے بعد وہاں پر کیا عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. عبارتیں کیا ہونی چاہیے؟ کس کی تعریف ہونی چاہیے؟ وہاں پر تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بشارت دے دو شیعوں کو ان کی ولادت کی پاکیزگی کی. اور وہی شیعہ کیا کچھ کرتے ہوئے نظر آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا شیعتی کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بننا. یعنی تمہیں دیکھ کر جب لوگ تمہیں دیکھیں گے تو حکم تم پر نہیں لگائیں گے، حکم ہم پر لگائیں گے. تو کہیں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کام تو تم کرو مگر حکم ہم پر لگایا جائے. یعنی اب میں معصیت کی جانب تو اشارہ کر ہی نہیں رہا. معصیت تو کہاں علی کا چاہنے والا اور کہاں معصیت، کہاں وہ ہاتھ کی جو ماتم کرتے ہیں اور ہاں معصیت، کہاں وہ آنکھیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اور معصیت، کہاں وہ زبان کہ جو نہیں معلوم کیا کوئی اذکار پڑتی ہے اور معصیت. یہ معصیت کی تو بات کر ہی نہیں رہا. میں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت معمولی ہوتی ہیں، جنہیں ہم شاید کوئی امپورٹنس بھی نہیں دیتے، لیکن اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہم چھوٹی سی بات کریں آپ کی خدمت میں، سیوک ایتھکس. سیوک ایتھکس ہوتی ہے نا، جوتے کیسے اتارنے چاہیے، گاڑی امام بارگاہ کے باہر کیسے پارک کرنی چاہیے، ہمیں کسی سے بات کرتے ہوئے کیسے گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں اپنا کوئی سامان کہیں پر رکھتے ہوئے کیسے، ہمیں کبھی شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، کوئی خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی گروسری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو بہت بڑا اثر رکھتی ہیں ان کی جانب دیکھیے. میں بہت زیادہ بات کو طولانی نہیں کرنا چاہ رہا اور میں اس جانب بھی نہیں آنا چاہ رہا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کام کے اندر ایسی چیزوں کی آمیزش کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی بے حرمتی ہو جائے. میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ اور اگر صرف پڑھوں سنوں دیکھوں نا تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قصیدہ نہیں کچھ اور چل رہا ہے. خوف آتا ہے مجھے اس وقت سے کہ جب موسیقی کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام جڑ جائے گا یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام وہاں چل رہا ہے جہاں پر پیچھے سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ نام چل رہا ہے اہل بیت اطہار کا، پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں موسیقی ہے. پھر کیا کرے انسان؟ کسے سزاوار ٹھہرائے، کسے قصوروار ٹھہرائے، کیا کرے؟ جب سننے والے اتنے مزے سے سنیں گے تو پھر پڑھنے والوں کو تو خود ہمت ہوگی. اب کس سے شکایت کی جائے، کس سے شکوہ کیا جائے؟ کم سے کم ڈیکورم کو تو فالو کیا جائے. ہم نہیں کہتے کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تقدس کو پامال کرتے ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے ہو؟ تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود دعویٰ کرنے والوں کو سمجھنی چاہیے کہ ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اس نے اہل بیت اطہار کی گستاخی کی ہے. کوئی بھی ایسی بات کر کے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے تو بہت بڑی گستاخی کی اہل بیت کی شان میں، یہ بات کر کے. اور اگر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدح سرائی کے اندر اس طرح کی جسارت کروں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جو دور ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے لیے زینت بنے، نہ یہ کہ ان کے لیے ننگ و عار کا باعث بنے. پروردگار ہم سب کو توفیق، بشمول ہمارے بشمول میرے، پروردگار توفیق عنایت فرمائے. تو ہم کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، یہ راویہ ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، اور دو روایتیں حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ ایک جانب یہ، اور دوسری یہ روایت کہ جو شیعوں کے مواصفات بیان کیے ہیں، شیعوں کا مقام بیان کیا ہے جنت الفردوس کے اندر رسول نے، وہ روایت جو رسالت باب میں معراج پر مناظر دیکھے ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے روایت فرمائی. کون ہے یہ بی بی؟ اس بی بی کے کرامات، اس بی بی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج تک بھی
اس بی بی کے نام کا واسطہ دیتے ہیں نا جب، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی آفتیں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بلائیں ہمارا رخ نہیں کرتے۔ یقین کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، پختہ عقیدے کے ساتھ ہو۔ ہاں، باب الحوائج بنایا پروردگار عالم نے سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام کو، اور جو عباس کے در پر حاجت کی برآوردگی کا دروازہ ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں نا، سنا ہے نا آپ نے کہ اللہ کو عباس کا واسطہ دو، اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ عباس نے اپنی زندگی کا ارمان قربان کیا اللہ کے بندے حسین، اللہ کے نمائندے امام معصوم حسین ابن علی علیہ السلام کے حکم کے سامنے۔ خدا نے کہا عباس تو نے اپنا ارمان قربان کر دیا حسین کے حکم کے سامنے، تیرا بڑا ارمان تھا کہ تیری تلوار چل جائے کربلا میں، شجاعت علویہ کا تم منظر دکھا دے، علی کی شجاعت کی یاد دلا دے۔ جنگ صفین میں ایک منظر تو دیکھ لیا تھا، لیکن وہی عباس، حکم ہوا عباس تلوار نہیں چلانا، عباس نے کہا آمنا وسلمنا، میرے مولا کا حکم آ گیا، اب عباس کی تلوار قطعاً نہیں چلے گی۔ خدا نے کہا عباس ہم تیرے دروازے کو حاجتوں کی برابری کا دروازہ بنا دیں گے، اب قیامت تک کوئی آپ کا واسطہ لے کر آئے گا عباس، ہم رد نہیں کریں گے۔ باب الحوائج بنا دیا عباس آپ کو، مگر کوئی ایسا واسطہ تو بتاؤ کہ جو عباس کی بارگاہ میں کبھی رد نہ کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عباس کا واسطہ رد نہیں ہوتا، عباس کی بارگاہ میں سکینہ کا واسطہ رد نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سکینہ بی بی کون ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کے دل کے ارمان۔ علی کے دل کا ارمان کون ہے؟ عباس۔ اور علی کے دل کا ارمان اور حسین کے دل کے ارمان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ وہی تعلق ہے کہ جو مشک و علم کے درمیان کا تعلق ہے۔ اب مشک سکینہ علم عباس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، الگ نہیں ہو سکتی۔ مگر عزیزو، شیخ عباس قمی کا واقعہ ان کے بیٹے نے، ان کے فرزند نے نقل کیا، کہا کہ میرے بابا، اچھا شیخ عباس قمی خود اپنے بیٹے کو یہ نقل کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مجالس کے لیے اپنے ایک شہر تشریف لے گئے، اور ایسا ہو گیا سلسلہ کہ وہ مریض ہوئے، اور مریض ہونے کے بعد ان کا گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا، آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ اب وہ پڑھ نہیں پا رہے مجالس پڑھ نہیں پا رہے۔ بہت بڑے خطیب اپنے دور کے، بہت بڑے عالم، محدث خبیر، فخر المحدثین کہا جاتا تھا جنہیں، سفینۃ البحار آپ کی لکھی ہوئی، مفاتیح الجنان آپ کی لکھی ہوئی، منتہی الاعمال، یہ کون ہے؟ شیخ عباس قمی، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہی کیا کہ جو ہر مریض کرتا ہے، میں اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کے پاس گیا، ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جو ووکل کارڈز کا ڈاکٹر تھا۔ ان کو جب جا کے میں نے اپنا گلا دکھایا، انہوں نے کہا کہ آپ کی حالت اتنی دگرگوں اور اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں خوفزدہ ہوں کہ کچھ آپ کی صوتی تاروں کے اندر اتنا نقصان پہنچا ہے، ان صوتی تاروں کو، جس بیماری کی وجہ سے بھی صوتی تاروں کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ کچھ صوتی تاریں ٹوٹ گئی ہیں اور کچھ صوتی تاریں مفلوج ہو گئی ہیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ صعب العلاج تو ضرور ناممکن ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کے گلے کا علاج ناممکن ہے، نہیں میں یہ نہیں کہتا، مگر صعب العلاج بہت ہے، بہت مشکل سے آپ کے اس گلے کا علاج ہوگا۔ اور ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں، ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا کہ اب آپ کچھ مہینوں تک آپ مجلس سے پڑھنا چھوڑ دیں، کچھ مہینوں تک آپ نے خاموش رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، گھر میں حتیٰ ازواج زوجہ سے اور بچوں سے بات نہیں کرنی، نہیں بات کرنی، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جو آپ اپنے بچوں تک، اپنی زوجہ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں لکھ کر بتائیں گے، میں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا، یہ اسی کتاب کا حوالہ سید عبد الحسین نشاپوری نے لکھا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنا مشکل تھا، اتنا سخت تھا اس منزل سے گزرنا کہ میرے دل کے احساسات میں اپنے بچوں تک شیئر نہیں کر پا رہا، میں بولنا میرے لیے ممنوع ہو چکا ہے،
میں اپنے احساسات زبان پر نہیں لا سکتا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا, مجھے احساس ہو گیا کہ اب اس کا حل سوائے توسل اہل بیت کے اور کچھ نہیں ہے. اور ایک دن بیٹھا بیٹھا میں نے نماز کے بعد مصلی ہی پر اتنا گریہ کیا اور اپنے مولا واقع ابا عبداللہ علیہ السلام کو یاد کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ مولا میں مجلس سے پڑھنا چاہتا ہوں. لٹرلی یہ جملے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان قریب ہے اور وہ دعوتیں کی جو آ رہی ہیں بہت زیادہ, کہ ان کا کیا جواب دوں میں. اے مولا, یہ ان جملوں کے ساتھ انہوں نے دعا کی شیخ عباس قمی نے کہ ماہ رمضان کے اندر جو دروس ہونے والے جو مجالس, اس کے لیے کیا جواب دوں میں ان دعوتوں کا. میرے مولا میری آواز واپس مجھے پلٹا دے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا, رونے کے بعد میری آنکھ لگی, میں نیم خوابی کے عالم میں تھا. اتنے میں نے دیکھا ایک کمرہ ہے, بہت بڑا سا کمرہ ہے. آدھے کمرے میں اجالا ہے, روشنی ہے, اور آدھے کمرے میں کچھ اندھیرا جیسا ہے. میں نے دیکھا کہ روشنی کی جگہ سے میرے سید و سردار تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے آ کر کہا کہ اے شیخ عباس قمی, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں نے وہی الفاظ کے جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دہرائے تھے انہی الفاظ کو وہاں دہرانا شروع کر دیا. وہی یاد تھا مجھے. میں مولا سے شکوہ کرنے لگا, مولا یہ آواز ساتھ نہیں دے رہی, مولا میں کے فضائل پڑھنے, مولا میں نے آپ کی حدیثوں کو پڑھنا ہے, ایام آ رہے ہیں. آقا نے کہا کہ جاؤ دروازے پہ جاؤ, پیچھے دروازے کی جنم موڑ, اور اس کمرے سے جو باہر جانے کا دروازہ, اس دروازے کے ساتھ جو شخص اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے کہو کہ میری بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا کے کچھ مصائب پڑھ کر تمہیں سنائیں, اور ان مصائب کو سن کے تم جتنا ہو سکے گریہ کر لو. بس جیسے سننا تھا فوراً پلٹے اور دروازے کی طرف چلے تو انہوں نے کیا دیکھا, ان کے چچا جو خود ایک بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے ذاکر و خطیب امام حسین علیہ السلام تھے, ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے, اور ان سے جا کے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے آقا و مولا سید سردار مولا الکونین آقا سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں, گزارش کروں کہ آپ ان کی دختر مظلومہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سنائیں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ انہوں نے سنتے ہی فوراً مصائب پڑھنا شروع کر دیے. ابھی میں نے مصائب سننا شروع کیے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, مجھے میرے بچوں نے جھنجھوڑ کر جگا دیا. انتہائی غمگین عالم میں بیدار ہوا, دل کی دھڑکن میری تیز ہو چکی تھی. اور اس کے بعد میں یہی افسوس کر رہا تھا کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں اس مصائب کا پورا بیان سن سکتا, مگر اس سے پہلے میری آنکھ کھل گئی. لیکن ایک 2 دن کے بعد میں دوبارہ سے جب طبیب کے پاس گیا ہوں اپنے چیک اپ کے لیے, جو نارمل چیک اپ, ریگولر چیک اپ تھا, طبیب نے دیکھ کر کہا کہ آپ نے ایسی کون سی دوا کھائی ہے کہ جو پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے اور جو آپ کی صورتحال تھی, آج ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری اور کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہوا تھا. آپ نے ایسی کیا چیز کھائی ہے, آپ نے ایسا کیا نسخہ استعمال کیا ہے کہ آپ اتنا جلدی اپنے نتیجے تک پہنچ گئے. ذرا سنیے گا. شیخ عباس قمی اس ڈاکٹر کو بتاتے ہیں, واقعے کو سن کر لگتا ہے کہ ڈاکٹر بھی مومن تھا. اس ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. وہ طبیب اپنا قلم چھوڑتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اور اپنی کرسی کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ وہ اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ کریمی ہے, اس خانہ وادے کی کریمی ہے کہ ان کے نام کے صدقے میں بڑی بڑی مشکلیں ٹل جاتی ہیں. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آج جو ہم شیخ عباس قمی کا اتنا بڑا نام سنتے ہیں, یہ وہ ہے کہ جو نجات یافتہ ہے. کیا ہوتا اگر آواز چلی جاتی, کون پہچانتا کون ہے شیخ عباس قمی. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کے صدقے میں مولا حسین علیہ السلام نے انہیں ان کی آواز واپس پلٹائی. ایک سید حسن, بیٹی سخت بیمار, شیخ احمد رضائیان یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری دکان جس گلی میں تھی اسی گلی کے کونے میں اور ایک دکان تھی سید کی, سید حسن نام تھا. میں نے اسے دیکھا, وہ بڑا خوشحال رہتا تھا. ایک دن بہت غمگین تھا, بہت غمگین تھا, اور جب میں اس کے پاس گیا میں نے اس سے جا کر یہ پوچھا کہ تیری غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے.
تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری بیٹی اتنی شدید علیل ہو گئی ہے, اتنی مریضہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ابھی اس کی 3 سال کی تو عمر ہے, اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بس کسی بھی وقت اس کی خبر آئے گی انتقال کی. پروردگار ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے, پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسی چاہتے ہیں ویسی پروردگار ان کی تربیت فرمائے. ایک مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا یہ حال سنا تو میں بہت غمگین ہوا. سید حسن یہ کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب مجھ سے میری اولاد کا یہ عالم دیکھا نہیں جاتا, اب میں گھر نہیں پلٹوں گا جب تک کہ میری بچی کو شفا نہ مل جائے. سید حسن سے ان کا دوست وہ جو شیخ احمد رضائیان ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ حرم, جاؤ حرم امام رضا علیہ السلام جاؤ, مشہد مقدس کی بات ہے, جاؤ مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں جاؤ اور دیکھو ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مصیبت دختر امام حسین شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرنا. یہ کہتا ہے. ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں حرم گیا ہوں میں نے ظہر کی نماز پڑھی. اچھا جب یہ گئے ہیں واپس آنے میں وقت لگا, بہت طولانی وقت لگا. اس کا دوست یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں وقت لگ گیا, کیا ہوا؟ میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا, میری عجیب کیفیت ہو گئی, میں اتنا زیادہ رونے لگا, میں اتنا شدید گریہ کرنے لگا. اچانک میں نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے دیکھا کہ زریح والے کمرے سے ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو چل کر میری جانب آ رہی ہے. اور جب وہ میرے پاس آئی ہے تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی بیمار ہے. کہا اچھا تو آپ ایک کام کیجئے, اپنے گھر جا کر اس کی خبر لے لیجیے, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہو. کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس وقت تک گھر نہ جاؤں گا کہ جب تک میں اس کی ٹھیک ہونے کی شفا کی خبر نہ پالوں. ایک مرتبہ یہ بچی جو سید حسن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا کہ جو پوچھتی کہ آپ یہاں پر کس سے توسل کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو وہ سید حسن کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کی یتیمہ 4 سالہ سکینہ سے توسل کیا ہے سلام اللہ علیہ. کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ اپنے گھر چلے جائیے, اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے لیے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے بھی دعا فرما دی ہے, آپ اپنے گھر جائیں. یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی کوئی بچی ہوگی کہ جو خبر دے رہی ہے اور مجھے اصرار کر رہی ہے کہ میں گھر چلا جاؤں. یہ سید حسن اپنے دوست کے پاس آیا اور دوست کے پاس جب آ کر خبر سنائی تو کہا تم فوراً اپنے گھر جاؤ, یہاں ایک مزید لمحے کے لیے بھی رکنا نہیں, اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہے, تمہاری بیٹی کو شفا ہو چکی ہے, جاؤ جلدی سے گھر جاؤ. جب یہ گھر آیا تو ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا, آخری جو جملہ تھا نا جو سید حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کم سن بچی نے کہا, وہ جملہ یہ تھا کہ جاؤ اپنی بچی کی خبر لے, ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جب تم گھر پہنچو, جب آپ گھر پہنچے تو آپ کی بیٹی خود آپ کے راہ دیکھتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے سامنے آ جائے. اور وہی ہوا. جب گھر گئے ہیں سید حسن تو دیکھا کہ ان کی خود کی بیٹی نے دروازہ کھولا ہے ان کے لیے, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, رونے لگے اور پوچھا کہ کیا عالم ہے, ہوا کیا؟ کہا کہ بابا میں تو بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی اپنے بستر پر, اسی بے ہوشی کے عالم میں جب میری آنکھیں کھلی ہیں تو میں نے ایک کمسن بچی کو اپنے سامنے دیکھا, اور جب میں نے انہیں دیکھا تو ایک مرتبہ وہ مجھ سے ایک کوزہ ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ کوزہ میری جانب پیش کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ پانی پی لو, اٹھ کے بیٹھو اور یہ پانی پی لو. میں نے ان کے ہاتھوں سے وہ کوزہ لیا, مجھ میں طاقت آ گئی بیٹھنے کی, میں بیٹھی اور میں نے اس کوزے سے پانی پی لیا. اتنے میں نے دیکھا کہ وہ کمسن بچی تیزی کے ساتھ گھر سے نکل کر دروازے کی جانب جانے لگی. میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ آپ یہ تو بتلاتی جائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں کہ جن سے تمہارے بابا نے تمہاری شفا یابی کے لیے توسل کیا تھا, میں ہی سکینہ بنت حسین ہوں سلام اللہ علیہ. ایک مرتبہ باپ سید حسن رونے لگے اور بیٹی ساروں قطار رونے لگی, مگر عزیزان محترم یہ کون ہے؟ یہ کرم کا گھرانہ ہے, یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کسی کی تکلیف کو نہیں دے سکتے, اپنے چاہنے والوں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اپنوں کی بات ہے, اپنے تو اپنے. فرانس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون, فرانس سے تعلق رکھنے والی ایک نصرانی خاتون
کسی نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں ایک فرانس سے آنے والی خاتون کو دیکھا کہ وہ 2 کارپیٹس یا گالیچے جسے کہتے ہیں وہ لا کر وہاں پر ہدیہ کر رہی ہے اور متولی کو اور خدام حرم کو دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ میں بی بی کے حرم کے اندر دینا چاہتی ہوں ہدیے کے طور پر. لوگوں نے دیکھا, لوگ سمجھ گئے کہ یہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہے, آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئی ہیں اور یہ ہدیہ کیوں لے کر آئی ہیں, کیوں دینا چاہتی ہیں یہاں؟ تو مسکرا کر کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے, کچھ عرصے پہلے میری کمپنی نے میری اس جگہ پر پوسٹنگ کی اور یہ جگہ جہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی وہ حرم یعنی قبر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو جگہ ہے اس کے بہت قریب ہے, میری رہائش وہیں پر تھی. جب میں پہنچی ہوں میں نے اپنا سامان رکھا ہے اور میں آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کا رخ کیا ہے. میں نے جب بھی میری آنکھ بند نہیں ہوئی تھی مجھے لوگوں کے رونے کی آواز آئی. میں نے لوگوں کو بہت زیادہ گریہ کرتا ہوا سنا. کیا وجہ ہے, کیوں سنا, کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ گریہ کرنے والے؟ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر عزاداری اور ماتم کے لیے آئے ہیں, نوحہ خانی کے لیے آئے ہیں, مرثیہ خانی کے لیے آئے ہیں, رو رہے ہیں. تو میں سمجھیے کہ شاید کسی بڑی شخصیت کی بیٹی کا آج انتقال ہوا ہوگا, آج شہادت ہوئی ہوگی. جب میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ کم سے کم 1300 سال ہو گئے, مگر آج بھی رونے والے اس بچی کی مظلومیت پر رو رہے ہیں. کہتی ہے کہ مجھ میں ایک عجیب سی شعاع نے جنم لیا اور میں تڑپ کر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہوا کیا آخر, کہ لوگ آج بھی رو رہے ہیں. ایسا کیا ہوا اس بچی کے ساتھ, اس کی مظلومیت کا عالم ہے کیا کہ لوگ آج بھی آ کر اس شہزادی کے اتنا گریہ کر رہے ہیں. تو سارے کے سارے کربلا کے مظالم اور مصائب جو بچی پر ڈھائے گئے وہ اس خاتون کو کہ جو نصرانی تھی اسے معلوم ہوئے. اس کے دل میں بی بی کی محبت پیدا ہو گئی. مگر وقت گزرتے گزرتے وہ دن بھی آیا کہ جس دن وہ خود امید سے تھی اس کے یہاں ولادت ہونے والی تھی. طبیبوں کے پاس گئی اور طبیبوں نے یہ کہا کہ آپ کو آپریٹ کیا جائے گا اور کچھ کمپلیکیشن تھی ان کی اس ولادت کے اعتبار سے. ڈاکٹر نے کہا کہ شاید آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے, یا آپ بچیں گی یا آپ کا یہ اولاد. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا. میں نے فوراً سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس بچی سے توسل کروں کہ جو بچی باب الحوائج ہے. ایک مرتبہ نیت کرتی ہے کہ اے شہزادی, اگر میں سلامت رہی اور میں اس مرحلے سے آسانی کے ساتھ باہر آ گئی تو میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے حرم میں 2 قالین بچھاؤں گی. کیا نیت ہے؟ نیت ہی تو ہے, مودت ہی تو ہے, محبت ہی تو ہے. اور اس کے بعد اس کی وہ حاجت پوری ہوئی. آنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ وجہ تھی, میری جان بچی, میرے اولاد کی جان بچ گئی. اور اس کے بعد وقت ولادت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کمسن بچی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ جس نے آ کر مجھے خوشخبری دی, اور اس کا ایک ہی جملہ تھا اس بچی کا کہ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھنا. مجھے آ کر اس بچی نے یہ جملہ کہا. اور آج یہ جو بچہ ہے میرا تعلق نصرانی مذہب سے ہے, مگر اس میرے بیٹے کا نام حسین ہے جو میں نے اسی بچی کے حکم پر رکھا ہے. میں ان کی گرویدہ ہوں اور میں ان کی معتقدہ ہوں. اذان محترم, یہ جو رونا ہے نا, یہ رونا کوئی عام عبادت نہیں ہے جو ہم آقا حسین علیہ السلام کی مصیبت میں روتے ہیں. ہم نے اہل بیت اطہار کے بچوں ہی سے تو رونا سیکھا, ہم نے جناب زینب کبریٰ ہی سے تو رونا سیکھا. جو اپنے اولاد پر نہ روئی مولا حسین پر روئی. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے جو تبلیغ کا کام انجام دیا ہے, مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر جو کریا پہنچی ہے زندانی شام سے, وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے گریے کی بدولت ہے. کہ جب یزید کے قصر کے اندر آنے والے دنیا کے بہت الگ الگ کونوں کے سفیر جگہ پاتے تھے اور مہمان خانے کے اندر رات گزار رہے ہوتے تھے تو قید خانے سے اس بچی کے رونے کی صدا آتی تھی. ان کے رات میں آرام میں خلل پڑتا تھا. وہ سوال کرنے پر مجبور ہوتے تھے کہ یزید یہ کون ہے بچی کے جو قید خانے سے روتی ہے؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بتانا پڑتا تھا. بالآخر لوگ جان لیتے تھے کہ یہ مظلوم ہے کہ جنہیں قید کیا گیا ہے.
یہ مسلمانوں کے رسول کی اولاد ہے کہ جنہیں قید خانے کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس طرح سے آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا، جس کا سبب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا گریہ بنا۔ وہ دین کے جو صبر کی تلقین دیتا ہے، وہی دین کہتا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام پر گریہ کرو، اس لیے کہ یہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، العطش جو کہا ہے نا بچوں نے، العطش یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو لینے والا نہیں ہے، دینے والا گھرانہ ہے، عطا کا گھرانہ ہے۔ پھر پانی مانگ کیوں رہے تھے؟ ہمارے سمجھنے کا خلل ہے، پانی مانگ تھوڑی رہے تھے، وہ اتمام حجت کر رہے تھے، العطش کی صدا اس لیے بلند کر رہے تھے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم نہ تھا کہ حسین ابن علی کے بچے پیاسے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم جا کر پانی پہنچا دیتے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا توکل کا وہ پہاڑ ہے کہ جو العطش جو اگر کہہ بھی رہی ہیں تو پانی طلب کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہیں، اتمام حجت کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہم نے اپنے اس کلام کو، ہم نے اپنی گفتگو کو یہیں پر روکا، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جس بی بی کا ہم نے ذکر آج کیا ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ شہزادی بی بی رباب سلام اللہ علیہا ہم سے راضی ہو جائیں، مولا حسین علیہ السلام کی خوشنودی ہمارے شامل حال ہو جائے، اور آج کی رات کی یہ مولود ہستی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جو باب الحوائج ہے، تمام ہی مومنین کی حاجتوں کو بر لائیں، ہماری حاجتیں، ہماری سفارشیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ سلسلہ جو جشن کا تھا وہ ابھی جاری رہے گا، اس لیے کہ گفتگو اور تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، دعائیں باقی ہیں، مگر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جیسے ہی تقریر کا سلسلہ ختم ہوگا ویسے ہی منظوم نذرانہ عقیدت کا، منقبت خوانی کا اور قصائد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ تمام سے اس عبادت کے اندر بھی شامل ہونے کی التماس کی جاتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بستے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے زینت کا باعث بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جیسے ہم اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بارہا یہ پروگرامز، یہ مجالس، یہ جشن، یہ دروس، یہ سلسلہ جو ذکر ائمہ اطہار علیہ السلام کا، ذکر اہل بیت کا چل رہا ہے امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام شارجہ کے اندر، یقیناً مومنین کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ مومنین کے جن کے مرحومین کے ناموں کو ذکر کیا جاتا ہے ان سارے ہی مومنین کہ جو دام درم قدم سخن شامل ہیں اس عبادت کے اندر، پروردگارہ تمام ہی کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کی آوان و انصار میں شمار فرما، مولا کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی مالی اور دنیاوی اخروی جتنی مشاکل ہیں تمام کو صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے میں حل فرما، آقا کی نظر کرم ہم سب کی جانب فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر مولا کے صدقے میں رحمتوں کی بارش کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔